جو پرسوں چلی اس میں یہ تھا کہ پاکستان پرہیپس ایز این الٹرنیٹیو یا متبادل کے طور پر آئی ایم ایف سے جو ہمارا ڈیل نہیں ہو پا رہا اور آئندہ بھی شاید ہوتا نظر نہیں آ رہا. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مخصوص امپورٹڈ لگژری آئٹمز پر ٹیکسز بڑھانے کی تجویز دے دی گئی. امپورٹڈ موبائلز مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے. جو فگرز آ رہے ہیں فگرز تو بڑے ہی ڈپریشن والے ہیں. ٹیکس بالکل اب سیریس شارٹ فال ہے. 900 ارب سے زیادہ ان کو صرف اس مہینے میں کلیکٹ کرنا ہوگا. لیکن آئی ایم ایف نے جو کچھ کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ہم کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے, تو یہ تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا. نیئر فیوچر میں تو کیا یہ بارٹر سسٹم متبادل ہو سکتا ہے؟ ون تھنگ. اینڈ سیکنڈلی ان کے پاس تو کچھ سامان ہے بھی, افغانستان کا تو مجھے پتہ نہیں, مگر ان کے پاس آئل ہے, گندم ہے روس کے پاس. What do we have barter؟ تو کیا ہم اس کرائسس سے نکل پائیں گے in the absence of IMF deal؟ جناب ڈاکٹر صاحب. جی 2 یا 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو قرضہ جات ہیں ان کا بارٹر ٹریڈنگ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. جو اگلا مالی سال ہے اس میں پاکستان کی جو ہم کہتے ہیں گروس فائنینشیل ریکوائرمنٹ, یعنی کہ جو ٹوٹل ڈالرز ہمیں چاہیے ہوں گے اگلے مالی سال کے لیے, وہ 41.8 ارب ڈالر ہے. اس کا بارٹر ٹریڈنگ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. چونٹی بھر بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. اچھا بارٹر کے اوپر آ جائیں. دیکھیے بارٹر ٹریڈنگ آج سے کوئی 3500 سال پہلے ایک نارمیلٹی ہوا کرتی تھی جب کرنسی ایجاد نہیں ہوئی تھی. تو ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا آج 2023 میں سن 2023 میں ہم کوئی 3000 سال پہلے جانا چاہتے ہیں. جو کام 3500 سال پہلے ہوتا تھا جب کرنسی ایجاد نہیں ہوئی تھی, اب ہم دوبارہ سے وہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات دیکھیے, جو 3 ممالک کا آپ نے نام لیا, روس, افغانستان اور ایران, یہ پچھلے 75 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے ہماری ان سے جو ٹریڈنگ ہے, جو تجارت ہے, وہ کوئی 3-4 بلین ڈالر سے زیادہ کی نہیں ہوتی. پاکستان کی سالانہ تجارت جو ہے دنیا بھر کے ساتھ وہ کوئی 100 ارب ڈالر کی ہے. 70 ارب کی ہم 75 ارب کی امپورٹ کر لیتے ہیں, 30-31 ارب کی ہماری ایکسپورٹ ہے, تو لگ بھگ 100 ارب ڈالر کی آپ سمجھیں کہ تجارت ہے. اس میں سے کوئی 3% جو ہے یا 4% آپ کر لیں وہ ان 3 ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے ڈالرز کی بات پہ. ابھی بارٹر نہیں آ رہا. دیکھیے بارٹر کا ایک میں آپ کو اگر اکنامکس کی تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے پھر میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی. بارٹر ٹریڈنگ اس صورت میں ہوتی ہے جب when there is a double coincidence of wants. ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک کمپنی اے ہے جو کہ کپڑا بناتی ہے, اور افغانستان میں ایک کمپنی بی ہے جو انار اگاتی ہے. اب یہ دونوں کمپنیاں آپس میں ٹریڈ کرنا چاہتی ہیں, تو یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب جو کپڑا بنانے والی کمپنی پاکستان میں ہے وہ چاہے کہ مجھے انار چاہیے, اور جو انار اگانے والا ہے پروڈیوسر ان افغانستان وہ یہ چاہے کہ جی مجھے کپڑا چاہیے. اگر ان دونوں کو ایک دوسرے کا مال چاہیے تو پھر تو بارٹر ٹریڈ ہو سکتی ہے. پھر یہاں سے یہ کپڑا بھیج دیں گے, وہاں سے وہ انار بھیج دے گا, اور پھر جب انار یہاں آ جائیں گے ایک کپڑا بنانے والے کے پاس, تو وہ کپڑا بنانے والا انار کا کیا کرے گا یہ مجھے نہیں پتا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بیچ میں ریلیونٹ تک میں آپ جاری رکھیے گا. ایک تو ہمارے پاس پیسے دینے کے لیے ہیں نہیں, اور یہ جو میں ایران میں کچھ دن پہلے تھا 10 روپے پاکستانی کا, میں نے ٹیکسی والے سے پوچھا تو وہاں ایک لیٹر پیٹرول 10 روپے کا وہاں مل رہا تھا. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ 30% جو ہماری آئل کی امپورٹ پہ لگتے ہیں ہمارے پیسے, ہم ایران سے سستا تیل لیں, یہ اسمگلنگ بند کریں؟ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ہمارے پاس دینے کو پیسے نہیں ہیں, وہ تو اپنی جگہ سوال ہے کہ 41.8 بلین ہم نے دینے ہیں, اللہ جانے کیسے دینے ہیں, انشاءاللہ کچھ نہ ہو جائے گا. مگر اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ we don't have money to pay for very important strategic imports. دیکھیے جب آپ ملکوں کے بحاف کے اوپر فیصلہ سازی کر رہے ہیں
تو آپ نے جمع تفریق کرنی ہے کہ آپ کا فائدہ کہاں ہے، آپ کا نقصان کتنا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم بہت بڑی اپنی تیل کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ایران سے پوری کر لیں گے، اور ایران نیچرلی پھر ہم سے ڈالر مانگے گا، اس کا آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایران سے آپ آپ تیل لے لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو 100 ارب ڈالر کی ہم تجارت کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ، خاص طور پہ یورپین یونین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، جس کے ساتھ تقریباً پاکستان کی 60% ایکسپورٹ جو ہے وہ یا یورپین یونین جاتی ہے یا امریکہ جاتی ہے، اور ان کے اوپر لگ جائیں سینکشنز، تو آپ اپنا جو منافع ہے تیل امپورٹ کرنے کا ایران کے ساتھ وہ گن لیں، اور جو نقصان ہو جائے گا جو یورپین یونین کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے وہ بھی شامل کر لیں، اس کے بعد یہ فیصلہ کریں۔ دیکھیے، فیصلہ سازی کو، اس قسم کی فیصلہ سازی کو کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ۔ ایف پی آر کو اگر انہوں نے اپنا دیا ہوا 7 کچھ ٹریلین کا بجٹ آئی ایم ایف سے اگریڈ، اس کو میٹ کرنا ہے۔ ساری چیزیں اگر بالکل بہترین ہو جائیں، قرضے رول اوور ہو جائیں، فورن ایڈ آ جائے جو فرینڈلی ملکوں کی ہے، سب کچھ یعنی کہ اگر جنت والا سما بن جائے، تو پھر بھی ہمیں اگلے سال کم از کم $16 بلین چاہیے۔ اگلے 4 سالوں میں ہمیں $75 بلین چاہیے اپنی پیمنٹس کے لیے۔ یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، خاص طور پہ کمرشل جو کارپوریشنز اور دوسرے ادارے ہیں، ان کا کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ آپ اسٹیل مل کا سنتے ہیں، آپ پی آئی اے کا سنتے ہیں۔ مثلا پی آئی اے کا صرف پچھلے سال 90 ارب کا لاس تھا۔ اس وقت تک جو پچھلے 8-9 سالوں کے ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے، وہ تقریباً $2.25 کھرب پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ 1.74 ٹریلین ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں۔ ہر سال منیمم 500 سے 600 ارب جو ہے ہر سال ہمیں ٹیکہ لگتا ہے، یعنی کہ کچھ ہزار ملازمین کے لیے کروڑوں پاکستانیوں کا ٹیکہ لگتا ہے۔ شریف صاحب ایز پرائم منسٹر زبیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کریں کہ وی ہیو ٹو پرائیویٹائز پی آئی اے، جس طرح آپ نے فرمایا، یا اسٹیل ملز یا واٹ ایور، اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہتے ہیں، ابھی تک اس میں کوئی کلیئر میسج نہیں دیا کہ وہ چارٹر کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آ کے سب ان کی جو جماعتیں ہیں آلریڈی ملی ہوئی ہیں، وہ آ کے مل کے کھڑی ہوں اور کہیں کہ ہم یہ ریفارمز کریں گے۔ اس سے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس وقتی طور پر کچھ فورن کرنسی آئے گی جس سے آپ کا ایک ٹیمپرری فکس ہوگا جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے، لیکن یہ ایک ٹیمپرری سولوشن ہے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی۔ اس سے ایک دوسرا اثر یہ آئے گا کہ آپ کے ملک میں پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی۔ آج صبح میں کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، وہاں باتھ روم میں پانی ختم ہوا تھا، لوگ کمپلین کرتے ہوئے پھر رہے تھے۔ اس پرابلم کا ایک پرائیویٹ کمپنی کو کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی، جو انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کریٹ کی۔ یہ پروڈکٹیوٹی کی حد تک تو امپروومنٹ آئے گی اور اس سے ایک فرق ڈیفینیٹلی پڑے گا۔ لیکن اس کا پازیٹیو بھی ہے، یہی کمپنیز ڈاکٹر سلیری جی آپ بات ختم کر لیں کوئکلی علی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا جو ایک اکنامک کرائسس ہے اس کا مین تھرسٹ اس وقت یہ صرف ہمیں ٹائم بائی کرے گا جب تک ہم اپنے ملک میں اینٹی ایکسپورٹ بائرس کو ریورس نہیں کریں گے اور اپنی جو ہم نے اسپیشل انٹرسٹ کو ایڈوانٹیجز دی ہیں ان کو ڈرا ڈاؤن کر کے ایک بہتر مینجمنٹ کی طرف نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر یہاں پر افراتفری ہے تو ظاہر بات ہے اس سے معیشت پر اثر پڑے گا۔ انہوں نے تو کہا، میں آپ کو ایک جملہ بتا دوں، امریکہ نے کیا کہا تھا؟ امریکہ نے کہا تھا ہم پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتے رہیں گے کیونکہ ہم پاکستان کو امداد دیتے ہیں۔ تو پھر اب رہ کیا گیا؟ آپ ساری شرائط مان رہے ہیں، تو میرے خیال سے نہ کہتے تو بہتر تھا، لیکن جب یہ کہہ دیا کہ میں نے ایگزیکٹ الفاظ مجھے نہیں پتا، تو اہمیت میرے خیال سے اس بات کو اب بھول جانا چاہیے۔